السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت اس کائنات کی بہترین جماعت ہے۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نزول ہوتا رہا اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست کلام کرتے رہے۔ ان شخصیات کی مانگی ہوئی دعائیں، وہ کلمات کس قدر مفید اور قیمتی ہوں گے کہ جن کا براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ہو، لیکن افسوس کہ ہم نے ان دعاؤں کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ آج میں آپ کے سامنے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک چھوٹی سی دعا کا ذکر کروں گا اور اس کی اہمیت کو بیان کروں گا۔ اس کی تفصیل کے لیے آپ سورۃ القصص کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے اس کی افادیت کو بیان کروں گا۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مصر سے نکلے اور مدین پہنچے۔ 8 دن کا یہ سفر طے کر کے مدین پہنچتے ہیں۔ وہاں پر 2 لڑکیوں کے پاس مویشی ہیں، جانور ہیں۔ ان کے جانوروں کو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پانی پلاتے ہیں اور بھوک سے نڈھال ہیں، نہ گھر ہے اپنا، نہ شہر اپنا ہے، نہ کھانے پینے کے لیے کچھ ہے۔ اس قدر پریشانی کے اس عالم میں بھوک سے نڈھال، دھوپ سے بچتے ہوئے درخت کے ایک سائے میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے میرے اللہ، اس وقت جو بھی خیر تیری طرف سے نازل ہو میں اس کا محتاج ہوں۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ابھی اس چھوٹی سی دعا کو کیا کچھ دیر گزری تھی کہ ان لڑکیوں میں سے جن کے مویشیوں کو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے پانی پلایا تھا، ایک لڑکی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے والد آپ کو بلاتے ہیں۔ والد کے بلانے پر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس لڑکی کے والد کے پاس گئے اور اس لڑکی کے والد نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اپنی ایک بیٹی کا نکاح کیا اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو رہنے کے لیے گھر بھی دیا۔ تو ناظرین دیکھیے کس طرح سے اس چھوٹی سی دعا کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عظیم پیغمبر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کا انتظام بھی کیا، ان کے گھر والی کا انتظام بھی کیا، ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی کیا۔ اور یہ برکات اگر آپ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس دعا کو کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے پڑھیے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔